جب احد کے میدان میں ایمان اور کفر آمنے سامنے ہوئے تو ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر سرخ بٹی باندھی اور کہا، آج میری جان نہیں، میرا ایمان لڑے گا۔ سال 3 ہجری 625 عیسوی۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں جنگ کی ہلکی سی بو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب غزوہ بدر کی فتح کو 1 سال گزر چکا تھا، اور مکہ کی مشرکین اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر چکے تھے۔ مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر، اور یہی وہ میدان تھا جب ایمان کی سچائی کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں امر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست فرمائیں۔ 300 تیر اندازوں کو پہاڑی پر مقرر کیا، اور لشکر ایمان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ان مقدس لمحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار بلند کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص جلالی لمحہ تھا۔ چہرہ نور سے منور، آواز ایمان سے بھرپور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر کئی صحابہ آگے بڑھے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک چہرہ آگے بڑھا، وہ تھے حضرت سمعان بن خرشہ رضی اللہ عنہ، جو زیادہ تر اپنے لقب ابو دجانہ سے معروف تھے۔ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام قبول کیا اور اپنی بہادری، ایمان اور عشق رسول سے پہچانے گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا اگر آپ مجھے عطا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ تلوار تمہاری ہے ابو دجانہ۔ جیسے ہی حضرت ابو دجانہ نے تلوار لی، انہوں نے اپنی پگڑی کے نیچے سے ایک سرخ پٹی نکالی۔ یہ پٹی ان کی علامت تھی۔ جب وہ یہ پٹی باندھ لیتے تو مدینہ کے لوگ جان لیتے کہ ابو دجانہ واپس صرف شہادت کے بعد آئیں گے۔ انہوں نے پٹی باندھی، تلوار آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، یا اللہ، آج تیرا دین سر بلند ہوگا، یا ابو دجانہ شہید ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو دیکھا اور فرمایا، یہ ہے وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑتا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی، تلواروں کی جھنکار اور ریت کی چیخوں میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے تھے۔ ان کے ہر وار کے ساتھ دشمن پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ انہوں نے قریش کے مشہور جنگجوؤں کو ایک ایک کر کے زمین پر گرایا۔ ان کی بہادری کو دیکھ کر حضرت علی اور حضرت زبیر نے کہا، آج ابو دجانہ نے تلوار کا حق ادا کر دیا۔ جنگ کے دوران ایک موقع آیا جب دشمن کی صفوں میں ایک عورت طبل بجا رہی تھی۔ حضرت ابو دجانہ اس کے قریب پہنچے، تلوار بلند کی، پھر فوراً رک گئے۔ ان کے ہونٹوں سے الفاظ نکلے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عورت پر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ جملہ ان کی ایمان اور ادب کی انتہا تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک مجاہد نے دنیا کو بتایا کہ اسلام کی تلوار صرف انصاف کے لیے اٹھتی ہے۔ جب جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر اور پتھر برسائے گئے، حضرت ابو دجانہ نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا دیا۔ تیر ان کی پشت اور کندھوں میں پیوست ہوتے گئے، لیکن ان کے ہونٹوں سے صرف ایک جملہ نکلتا رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سلامت رہیں، میرا جسم آپ کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آئے اور فرمایا، اے ابو دجانہ، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو دجانہ کے جسم پر درجنوں زخم ہیں، مگر چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کے دروازے کھلے دیکھے ہیں۔ ابو دجانہ ان کے اندر جا رہے ہیں اور فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جنگ احد کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی معرکوں میں شریک رہے۔ غزوہ خندق،
غزوہ بنی قریظہ اور غزوہ خیبر، ہر میدان میں وہ عشق رسول کا مظہر بنے رہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ کے دین کو سر بلند کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جان قربان کرنا۔ حضرت ابو دجانہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وفات پائی۔ بعض روایت کے مطابق ان کی وفات 13 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ کی زمین نے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ آج بھی اگر کوئی مومن احد کے میدان سے گزرتا ہے تو ریت کے ذروں سے صدا آتی ہے، میں ہوں ابو دجانہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کیا۔ اور وہ سرخ پٹی آج بھی ایمان والوں کو یاد دلاتی ہے کہ ایمان کا رنگ کبھی ماند نہیں پڑتا۔ یہ تھی ایمان، عشق اور ادب سے بھری داستان حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو اللہ اکبر کمنٹ میں لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ صحابہ کرام کی مزید روشن داستانیں آپ کے دلوں تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔